نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسئلہ رفع دین کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ یہ جی بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے، اور بخاری چونکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور بخاری میں رفع دین کی 4 روایتیں ہیں، تو لہذا رفع دین نماز میں کرنا ضروری ہے۔ آپ حنفی لوگ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے بچوں کو لوگ مغالطہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بات سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی یہ بات کہ جو چیز بخاری کے اندر آ گئی ہے اس پر عمل ضروری ہے، یہی مغالطہ ہے۔ اور جو چیز بخاری میں آ گئی ہے وہ شاید اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو، محدثین کا کام ہوتا ہے حدیث کو جمع کرنا۔ بعض دفعہ ایسی احادیث ہوں گی جو معمول بہا نہیں ہوں گی۔ بخاری شریف کے اندر جو حدیث آ جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو بخاری کے اندر حدیث ملے گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی سمیت نماز پڑھی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں روایتیں ہیں 4، جس طرح رفع دین کی 4 ہے، 3 روایتیں پہلی جلد میں، 1 روایت دوسری جلد میں۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس جگہ یہ روایت موجود ہے وہاں بخاری میں کسی عذر کا ذکر نہیں ہے، کسی عذر کا ذکر۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جوتی سمیت نماز پڑھنا سنت ہے، یا نواسی کو کندھوں پر اٹھا کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ تو اس قسم کی بے شمار مثالیں احادیث کے اندر بخاری میں بھی ملتی ہیں۔ اب یہاں اگر یہ چیز ان کو پیش کی جاتی ہے تو وہ کہیں گے جناب ہاں ٹھیک ہے، اگر جوتی پاک ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پڑھ سکنے والی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی کہو ٹھیک ہے، رفع دین کے متعلق بھی آپ یہ بات کریں نا۔ رفع دین کے متعلق تو بتایا جاتا ہے، قوم کو بتایا جاتا ہے کہ جناب رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا رفع دین سنت ہے، تو پھر کہو جوتی سمیت نماز پڑھنا سنت ہے، پھر ادھر بھی تو یہ بات کہو۔ اور اگر بخاری کے اندر آئی ہر چیز اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے کندھوں پر اس کی نواسی نہیں ہے اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ باقی یہ بخاری کی روایت ہیں جو میں آپ کو اس کے سلسلے میں بتا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر 4 روایتیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع ویفعل ذلک اذا رفع رأسہ من الرکوع ویقول سمع اللہ لمن حمدہ ولا یفعل ذلک فی السجود۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، ان کو کندھوں تک لے جاتے، اور آپ اسی طرح کرتے جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور یہی کچھ آپ نے کیا جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، اور آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، آپ نے سجدوں میں یہ نہیں کیا۔ ایک روایت، اس سے اوپر بھی ایک روایت ہے، 2 روایتیں ہوگی، تیسری روایت آگے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی۔ اچھا، اب اوپر جو روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، توجہ کرنا، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب آپ نے رکوع کے لیے تکبیر کہی، اور جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اس وقت بھی ایسا کیا، اور فرمایا وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ۔ اچھا، اب آپ توجہ کرنا، یہ دونوں روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ان دونوں روایتوں میں
دو رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کا ذکر تو نہیں ہے اس میں. تو لہذا حدیث ان کے مسلک کے مطابق تو فٹ نہیں ہے، اس پر تو عمل نہیں کرتے. اس میں کوئی لفظ آئے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے کھڑے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے. اگلی روایت بھی اسی طرح ہے. اب آگے روایت دیکھو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی روایت آپ اس سلسلے میں مالک متعلق میں آپ کو یہ صفحہ 87 پر اس کی کیفیت آپ دے. چند صفحے پیچھے آپ اگر جائیں تو صفحہ 87 پر مالک بن حویرث فرماتے عن ابی قلابہ عن مالک بن حویرث، یہی مالک بن حویرث فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی، میں آپ کی خدمت میں ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا. فاقمنا عنده 20 لیلۃ، میں حضور کی خدمت میں کتنا عرصہ رہا جی؟ 20 رات رہا. 20 راتاں جڑے صحابی رہے تے پھر چلے گئے، انہاں دا دوبارہ آنا ثابت نہیں ہے. معلوم ہویا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جس وقت موجود سن اس وقت رفع دین ہوندی سی، تے اس وقت صرف رکوع دی رفع دین نہیں سی ہوندی، اس وقت سجدے دی رفع دین بھی ہوندی سی. اور اس سجدے دی رفع دین امام بخاری رحمہ اللہ استاد نے، امام نسائی رحمہ اللہ شاگرد نے، اور امام نسائی رحمہ اللہ تعالی جڑے نے یہ 3 لاکھ حدیث دے حافظ نے. امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے بھی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ذکر کی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماندے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رفع یدیہ فی صلاتہ واذا رکع واذا رفع راسہ من السجود، کہ جب سجدے دے وچ بھی رفع دین ثابت ہے کہ آپ سجدے وچ جاندے سن تے آپ رفع دین کردے سن. معلوم ہویا کہ جس دور چ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اس دور چ رکوع دی رفع دین بھی ہوندی سی تے سجدے دی رفع دین بھی ہوندی سی. اے نسائی شریف کتاب، اور نسائی امام نسائی 3 لاکھ ماشاءاللہ حدیث دے حافظ. اس دور وچ رکوع دی رفع دین بھی سی، سجدے دی رفع دین بھی سی. اچھا ہن رہی دوسری روایت، میں 2-3 گلاں عرض کراں گا، توجہ کرنا. پہلی گل تے یہ ہے کہ یہ 3-4 روایتاں جڑیاں بخاری چ موجود ہیں، یہ دے وچ نہ سنت دا لفظ، اسی کہنے ہیں کوئی ایک روایت ایسی پیش کر دیتی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک رفع دین کرتے رہے. ساڑا یہی موقف ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ دیکھو حضور دی خدمت چ آئے چلے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق انہوں نے صفحہ نمبر 87 بخاری شریف دے اوتے انہوں نے دسیا کہ اسی 20 راتاں رہے چلے گئے. اس صحابی بحرین دے رہن والے سے انہوں نے دوبارہ آنا ثابت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اس دور پہ رفع دین ہوندی سی، رکوع جان ویلے رکوع تو سر چکن ویلے، سجدے جان ویلے سجدے تو سر چکن ویلے، یہ دونوں رفع دین ہوندیاں سن. ہن اسی اس صحابی کو پوچھئے کہ جڑے ادوں بھی موجود سن، بچے سن تے حضور دی خدمت چ آئے، ہلے چند صحابہ مسلمان ہوئے، مکہ چ ایمان لے آئے اور مدینہ چ آئے، اور انہوں نے صاحب النالین صاحب السواک کیا کہ آپ علیہ السلام دی مسواک، آپ دی نالین مبارک آپ دے خادم خاص سن. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اسی جدوں آئے ایک عرصہ تک تے اساں یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گھر دے فرد نہیں ہے، باہر دے، اساں تا خاندان نبوت دے فرد سمجھتے رہے. او فرماندے نے لوگوں میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھ کے وکھانا، تے ذرا میں پڑھنا تسی دیکھ لو، پھر مغالطہ تانوں نہ ہوئے. پریکٹیکلی طور تے ایتھے پروفیسر طریقہ سکھاندے نے، لیکن اسی تے صحابی رسول دا طریقہ ذرا. تے اگلی گل اے عنوان کی دیتا امام نسائی رحمہ اللہ نے. امام نسائی رحمہ اللہ نے عنوان دیتا ترک ذالک، باب بنیا ہے رفع دین دے ترک دا. امام نسائی رحمہ اللہ باب بنن دی کی ضرورت پیش آ گئی سی، ترک دا باب بنیا. ترک دا باب بن کے ذکر کیتی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تو انہوں لوگوں میں نبی علیہ السلام والی نماز نہ دسا. راوی کہندے نے قال فقام، کھڑے ہوئے،
فرفع یدیہ اول مرۃ، پہلی دفعہ رفع یدین کی تھی، ثم لم یعد، پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کی تھی۔ اچھا ہن اے او صحابی نے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ رہے نے، انہاں دا جدا ہونا ثابت نہیں، انہاں دا جدا ہونا ثابت نہیں، اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوبارہ آنا ثابت نہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخر وقت تک جدا ہونا ثابت نہیں۔ ہن انسان نو گل ایتھے سمجھ لانی چاہیے، ہن جڑے لوگ کم مطالعے والے نے انہاں لوگاں نو اس گل تے مغالطہ لگ جاندا ہے۔ تو اسی طرح یعنی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ دی روایت بخاری چو دکھا کے لوگاں نو مطمئن، دیکھو جی بخاری چ روایت آئے گی، لہذا جڑا نا جی اللہ دے بندیو کسے مسئلے دے اتے جڑا ہے فیصلہ اس وقت ہوئے گا جدو تمام روایات جڑیاں نے انہاں نو دیکھا جائے گا، پھر آدمی فیصلہ کرتا ہے۔ ساڈے بچے پڑھن جاندے نے اتوں بچوں نو ورگلا لیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ باقی رہا بات تسی کہو کہ جی دوسری روایات بھی تا آئیاں نے بخاری جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دی روایت میرے کو نسائی شریف ہے جی، اور میں کوئی گل کی تھی تو جناب میں حدیث دا منکر ٹھہراں گا تو پتہ نہیں کی کچھ فتوے، اے میرے کول ابو داؤد شریف ہے، یہ صفحہ نمبر 115 اور کتب خانہ مکتبہ حقانیہ، مکتبہ حقانیہ ملتان پاکستان۔ امام ابو داؤد قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں الصحیح قول ابن عمر لیس بمرفوع، کہ اے حدیث عبداللہ بن عمر اے نبی علیہ السلام دی حدیث ہی نہیں۔ لو ہن امام ابو داؤد رحمہ اللہ دا جو کچھ کرنا دے کر لو، اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہی نہیں ہے اس واسطے، اور بخاری دے وچ اگر تسی حدیث دی گل کر دیو تے بخاری چند صفحے پیچھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے متعلق لکھا انا اصغر القوم، میں تا ہے سب لوگوں تو چھوٹا سا، پھر تسی کی کرو گے؟ ایک روایت ایسی پیش کر دیتی جاوے اپنے موضوع دے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع تن کیتا کر دے رہے، یاد رکھو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسی نبی ماننے، موسیٰ علیہ السلام نو نبی ماننے، عیسائی سانو تسلیم نہیں کر دے، وہ کہندے نے کہ آخری نبی منو، اسی آکھیا بھی عیسیٰ علیہ السلام نو نبی ماننے آخری نبی نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام نو نبی ماننے آخری نبی نہیں مانتے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آپ علیہ السلام نو آخری نبی ماننے، اسی اس دی ختم نبوت دی دلیل بھی دینے، اور جدوں انہاں نو اسی کیا جاندا ہے کہ اسی کہنا کہ بھئی اسی تے کدی موسیٰ علیہ السلام دی توہین نہیں کردے، عیسیٰ علیہ السلام دی توہین نہیں کردے، اسی انہوں نبی ماننے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آخری نبی منو، اسی آخری نبی نہیں مانتے، اس واسطے کہ جڑیاں سابقہ کتاباں نے تورات انجیل انہاں وچ بھی انہاں بزرگاں دی انہاں نبیاں دی ختم نبوت دی کوئی دلیل کوئی نہیں۔ اسی طرح جی میں مسئلہ ہے رفع یدین دا، یاد رکھو کہ رفع یدین دی احادیث موجود نے، رفع یدین ہوئی ہے ابن ماجہ شریف ایک روایت ہے مع کل تکبیرۃ، ہر تکبیر کے وقت، اور تکبیرات 22 نے بخاری شریف ثابت ہے، تے ہر تکبیر دے کلما خفض و رفع، ہر اونچ نیچ کے وقت رفع یدین، یہ ساری چیزاں جڑیاں ہیں وہ ثابت نے، لیکن معلوم ہویا کہ جدو رفع یدین چھوٹ دی آئی، امام نسائی رحمہ اللہ نے سجدے دی رفع یدین دا تذکرہ کیتا، پھر ترک دا باب بنیا، رکوع دی رفع یدین دا ذکر کیتا، پھر ترک دا باب بنیا، پھر انہوں نے آخری روایت ذکر کی تھی کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، کہ آپ علیہ السلام نے پہلی دفعہ رفع یدین کی تھی۔ دیکھو کتنی صاف الفاظ نے، نفی دے بعد اس بات جی میں ساڈا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود ایک اللہ، تے نہیں کوئی رفع یدین مگر ایک، ہن اس طرح جی میں ساڈا کلمہ ہے اسی طرح ساڈی دلیل ہے، بڑی صاف ستھری دلیل ہے۔ ہن وہ ساڈے اوتے الزام تاں دے سکدے نے جی ایک حدیث پیش کر دین، عیسائی یہودی مولانا ساڈے تے الزام تاں دے سکدے نے جے سانو ختم نبوت دی دلیل وچ موسیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت، عیسیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت دلیل اپنی کتاباں جو تو چل کم از کم ثابت کر دیں۔ جدوں انہوں نے پوچھنے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن ثبوت موجود ہے، قرآن چ وینے تے قرآن چ نبوت دا ذکر ہے، ختم نبوت دا ذکر نہیں۔ انہاں نوں اسی پوچھنے ہیں کہندے رفع یدین سنت ہے، اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی، آخری وقت تک آپ نے کیتا ہے، ابو دلیل کتے ہے؟ بخاری جی، تے بخاری چ اس بات رفع یدین ہے، اس بات رفع یدین مطلب پنجابی زبان سمجھو کہ رفع یدین دا ثبوت ملتا ہے کہ رفع یدین ہوئی ہے، ہونا ہور بات ہے، رہنا ہور بات ہے۔ رفع یدین ہوئی ہے لیکن رہی نہیں،
اس واسطے اسی کہنے ایک روایت ایسی مل جائے کہ جیسے آپ علیہ السلام نے رفع فرمایا ہوئے یا آپ علیہ السلام دا عمل ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام رفع دن کیتی تے کر دے رہے. موسیٰ علیہ السلام نبی، عیسیٰ علیہ السلام نبی، لیکن وہ آخری نبی نہیں ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اسی طرح اسی کہنے ہیں کہ رکوع دی رفع دن بھی ہوئی، سجدے دی رفع دن بھی ہوئی، لیکن جڑی رفع دن رہی ہے وہ رفع دن کیڑی ہے بھائی؟ وہ رفع دن ہے جڑی پہلی تکبیر، ہاں پہلی تکبیر دے ویلے جو رفع دن ہے، اس تو نفی دی کوئی روایت اگر مل جاندی تے اسی خورے بھی چھڑ دیتے ہیں. سجدے دی نفی آئی انہاں بھی چھڑ دیتی، اساں چھڑ دیتی. رکوع دی رفع دن دا تذکرہ آیا تھلے، امام نسائی باب بنیا. سجدے دا رفع دن دا تذکرہ آیا نا جی، اس تو بعد سجدے دی رفع دن دی نفی آئی، اساں بھی چھڑ دیتی، انہاں بھی چھڑ دیتی. جدوں ہن اگے رکوع دی رفع دن دی نفی آئی اسی چھڑ دیتی، وہ اڑ گئے. اور بابا کیوں اڑ گئے؟ انہیں آخیا اس واسطے بھی ایتھے اڑاں گے تے مسجد وکری بناواں گے تے کمال ہے. میں بارے بارے جاواں اسی تے انج لڑتے نہیں تے سوال آ جائے تے مولانا جواب دینا پیندا ہے. اچھا ہن مسجد وکری بنان کے چنگے بھلے لوگ نماز پڑھ رہے ہوندے ایک جگہ تے، مسجد وکری بنا کے اوتھے منبر تے چڑھ کے تے کہنا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ. اور بابا فرقہ تے تو بنایا. اچھا اس آیت دا مطلب یہ کتھے لکھیا ہے بھئی فرقے نہ بناؤ، البتہ میں ایک چھوٹی جی فرقی نویں ایجاد کیتی ہے او دے چ آ جاؤ. ایسی بات نہیں. میں عرض کراں کہ اس ساڈے اس پاک و ہند وچ سب تو پہلے جس بندے رفع یدین کیتا انگریز دا پینشنر سی محمد یوسف اس دا نام سی. اس واسطے 1857 دی جنگ آزادی تو پہلے اہل حدیث نام دا کوئی مسلک نہیں، اور نہ آپ علیہ السلام نے کسی جماعت دا نام اہل حدیث جماعت رکھے، اور نہ آپ علیہ السلام نے کسی جگہ تے فرمایا علیکم بحدیثی، میری حدیث تے چلو. آپ علیہ السلام نے سنت دا کیا؟ سنت ہو رہے حدیث ہو رہے. کتنی حدیثاں تو انہوں ملن گیا لیکن سنت نہیں ہے. نواسی کندھے تے چک کے نماز پڑھ لینے دی حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. جتی سمیت آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، بخاری تذکرہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تو بعد اپنے کسی بیوی دا بوسہ لیا، آپ مسجد چلے گئے، بیان جواز ہے. اگر ایسا ہو گیا تے وضو نہیں ٹوٹیا، لیکن یاد رکھو سنت نہیں ہے. اگر ہر حدیث آئی ہوئی گل نو تسی سنت کہو گے تو پھر دا مطلب ہے مولوی صاحب تو پھر مسجد آ کے کہن بھی میں وضو کر لے 2 منٹ ٹھہرے دنوں ذرا گھر جان دے. تے جن دنوں چ اہلیہ محترمہ پیکے گئیاں ہن پھر نماز خلاف سنت ہوئے گی، ایسی بات نہیں. معیار مقرر کیتا جاوے ایک، او دے مطابق چلیا جے. خود ہی ایک معیار بنا لیا او دے مطابق جڑا ہے نا حدیث پیش کیتی اور لوگوں کو خراب کیتا. اللہ پاک مینوں تانوں سب نوں دین دی سمجھ عطا فرماوے. میں جڑی گل واضح کیتی یاد رکھو کہ مالک بن حویرث صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے، لیکن چند صفحے پیچھے جا کے یہ بھی لوگوں کو دس دیتا جاوے بابا کہ مالک بن حویرث تو 20 راتاں رہے پرت نہیں آئے. تو جدوں ہے سن وہ کہندے نے ادوں تو سجدے چ بھی آیا سی. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے رکوع دی ذکر کیتی، امام نسائی رحمہ اللہ نے سجدے دی رفع دن بھی ذکر کر دی. پھر اودے تے بھی عمل کرو. ہے تے وہ بھی صحاح ستہ دی، وہ بھی صحاح ستہ دی کتاب ہے. جڑی روایت میں پیش کی تھی میں اس صحابی دا تذکرہ کیتا جڑے شروع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لے آئے اور چند صحابہ والے مسلمان ہوئے سن. پھر میں بڑی مزیدار گل تمہیں سنانا جس صحابی دے متعلق میں کیا. اس صحابی چھوٹے بچے سن، بکریاں چرا رہے سن. ابو بکر آپ علیہ السلام دے نال سن. آپ نے فرمایا ابو بکر بچے نو کو بھائی دودھ پلائے. کیا جی میریاں بکریاں نہیں میرے مالک دی، میں تم دودھ نہیں پلا سکتا، میں خیانت نہیں کر سکتا. حالے حالت کفر ہے بچہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑی بچی بکری دودھ نہ دیندی ہوئے، خشک ہوئے، بھنڈر ہوئے، او مینوں دیو. آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا، دودھ آ گیا. فرمایا تیرے مالک دے بکریاں دا دودھ اسی نہیں پیتا، سانو رب دیتا ہے. ہن اے صحابی جدوں پیغمبر دی صحبت چ آ گئے، آپ علیہ السلام دے اس معجزہ نو ویکھ کے ایمان قبول کر لیا. ہن اے صحابی خدا نخواستہ حدیث دے معاملے چ کوئی خیانت کرنگے؟ جڑے صحابی چھوٹے نے، بچے نے، حالت کفر چ انہاں اپنے مالک دے بکری دے دودھ دے وچ خیانت نہیں کیتی. تے جدوں او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت چ آ کے تے جدوں ہجرت کر کے مدینہ آ جان گے، آپ دی صحبت چ رہن گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 4 لوگوں کو قرآن سیکھیا کرو. انہاں جو سب تو پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا نام لیا، اور سب صحابہ جے مفتی قسم دے صحابی سن، فتویٰ چلدا سی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کوفہ نو علمی مرکز بنایا، 1500 صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جو کوفہ گئے نے،
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਗੋ ਇਸ ਐਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਹਦੀਸ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਹਰ ਹਦੀਸ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁन्नत ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ MBBS ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਸਹਾਸਿਤਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਪ ਬਣਿਆ, ਅਲ ਵਜ਼ੂ ਮਿम्मा मस्सत النار, कि वजू उस चीज से जिसको आग छुए। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਦਾएं बाएं ना देखे तो वो ਅੱਗ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। तमाम अहादीस ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਰ ਦਾਵਨਾ।